الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمیں، مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں۔ خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کے لیے کہا، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں۔ پھر ایک اور شعر جو حاصل کلام شعر فرماتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مخدوم محترم مخدوم زادہ سید محی الدین اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک اور مقدس محفل اپنے اندر کئی چیزیں لے کر جمع ہے۔ پہلی شب قدر ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نسبت ہے۔ 21ویں شب رمضان المبارک کی رات ہے، ختم قرآن ہے، اور ایک نہیں دو ختم قرآن۔ اور اسی سلسلے میں بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ میرے برادر اصغر صاحبزادہ حکیم سید اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے سید حسین اشرف حافظ سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس سال پہلی تراویح سنائی، اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ بڑے شوق سے اور محبت سے انہوں نے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ اسی طرح پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی پڑھنے والا؟ جس عمر کا آدمی یاد کرے یہ اسے یاد ہو جائے. 9 سال کے بچے کو یاد ہو جائے, 22 سال کے جوان کو یاد ہو جائے, 40 سال کی عمر کے آدمی کو یاد ہو جائے, 50 سال, 60 سال, 70 سال, کسی عمر میں یاد کرے یاد ہو جائے. اس لیے یاد کرنے والے کا کمال نہیں ہے, جس کا کلام ہے یہ اس کا کمال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں انبیاء کرام علیہ السلام پر کتب سماویہ نازل فرمائی. توریت, انجیل, زبور اور قرآن مجید فرقان حمید. لیکن جن انبیاء پر یہ کتب نازل ہوئیں ان کے لیے کوئی مقام متعین کر دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے, وہاں توریت نازل ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں ہوں تو وہاں توریت نازل ہو رہی, یا سفر میں ہوں تو توریت نازل ہو رہی. موسیٰ توریت لینی ہے تو کوہ طور پر آنا ہے. اسی لیے جب بنی اسرائیل کو کچھ کہنا ہوتا تو عرض کرتے کہ اے موسیٰ آپ کوہ طور پر جائیں تو رب سے یہ ہماری گزارشات پیش کر دیں. فرماتے ٹھیک ہے, وہاں جا کر پیش کر دیتے اور وہاں سے جو حکم ملتا وہ لے کر آ جاتے. ایک مقام متعین کر دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, توریت لینی ہے تو کوہ طور پر آنا ہے. مگر یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لینا ہے تو بیت اللہ میں آنا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو قرآن لینا ہے بیت اللہ میں آ جائیے, یا مقام ابراہیم پر پہنچ جائیے, یا بیت المقدس میں, یا صفا و مروہ پہ, یا کسی مقدس مقام غار ہرا پہ, غار ثور میں. نہیں, اے رسول آپ کو قرآن لینے کے لیے کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جہاں ہوں گے ہم وہیں قرآن نازل کر دیں. جس مقام پر تشریف فرما ہوں گے وہیں قرآن نازل ہوگا. اسی لیے رسول مکے میں ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, مدینے میں ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے, بدر میں ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, احد میں ہیں تب قرآن نازل ہو رہا ہے, غزوہ خندق میں قرآن نازل ہو رہا ہے, غار ثور میں قرآن نازل ہو رہا ہے, غار ہرا میں قرآن نازل ہو رہا ہے. محبوب آپ جہاں جائیں گے جبریل آپ کے پیچھے جائے, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں ہوں گے, یہاں تک کہ حجرہ عائشہ میں آرام فرما ہے وہاں قرآن نازل ہو رہا. قرآن اور صاحب قرآن لازم و ملزوم ہے, ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ایک خاموش قرآن ہے اور ایک بولتا ہوا قرآن. خاموش کر رہے تو خدا کی کتاب ہے, اور بولنے لگے تو رسالت مآب ہے. دونوں قرآن ساتھ ساتھ رہے, ایک خاموش قرآن اور ایک بولتا قرآن. خاموش قرآن جو کہتا رہا, بولتا قرآن وہ کر کے دکھاتا رہا. قرآن نے کہا نماز پڑھو, رسول نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں. قرآن نے کہا حج کرو, رسول حج کر کے بتا رہے ہیں. قرآن نے کہا جہاد کرو, رسول جہاد کر کے بتا رہے ہیں. جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عملی نمونہ پیش کر کے بتا رہے ہیں. اسی لیے پہلے قرآن کو نہیں بھیجا گیا, پہلے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اے رسول آپ جائیے 40 سال ان کے اندر گزاریے, یہ آپ کی امانت و صداقت و دیانت کی گواہی دیں, اور اس کے بعد ہم قرآن نازل کریں گے تاکہ 40 سال تک آپ کو سچا کہتے رہیں. 40 سال کے بعد آپ کو جھوٹا کہیں گے تو خود جھوٹے ہو جائیں گے, خود جھوٹے ہو جائیں گے. آج ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, جس طرح کہ آپ نے تراویح میں سنا. اس کی ابتدا کب ہوئی؟ ذرا سا پس منظر پیش کروں, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں با اختلاف روایت 2 یا 3 دن نماز تراویح کی جماعت کرائی. اس کے بعد صحابہ کی اتنی کثرت ہوئی کہ مسجد نبوی میں جگہ نہیں رہی, تمام صحابہ جمع ہو گئی, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کاشان نبوت سے باہر تشریف نہیں لائے. صحابہ انتظار کرتے رہے, یہاں تک کہ ساری رات ہو گئی انتظار میں بیٹھے رہے. ابھی یہ دروازہ کھلے گا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور نماز تراویح ہمیں پڑھائیں. کتنا شوق تھا صحابہ کو تراویح پڑھنے کا, شوق تھا نا صحابہ کو. ہمیں شوق ہے, حافظ صاحب ذرا سی رکعت لمبی کر دیں تو ٹانگیں ہلانا شروع کر دیتے, یا کچھ تو پانی پینے کے بہانے باہر بھاگ جاتے ہیں.
کچھ یہ دیکھتے کہ نہیں 6 روزہ ہو تو وہاں چلے جائیں، 10 روزہ میں چلے جائیں، 3 روزہ میں چلے جائیں، جانی چھوٹ جائے. حالانکہ تراویح پورے رمضان ہے، 3 روزہ 6 روزہ نہیں ہے، پورے رمضان تراویح پڑھنی، پورا کلام پاک سننا. صحابہ انتظار کرتے رہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. کاشان نبوت کا دروازہ کھلتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز فجر کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد اپنے منبر پر رونق افروز ہوئے. فرمایا سنو، تمہاری رات کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی. تم جس ذوق اور شوق سے تراویح پڑھنے آئے تھے مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں جانتا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہیں اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض نہ قرار دے دے اور آگے چل کے تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ. کتنا خیال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم گناہ گار امت، اللہ تعالیٰ فرض قرار دے دے تم آگے چل کے اس کو ادا کرنے سے عاجز نہ ہو جاؤ. سرکار کا زمانہ مبارک گزر گیا، ظاہری طور پر پردہ فرما لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، صحابہ نے تراویح پڑھی لیکن متفرق طور، علیحدہ علیحدہ، 2 ادھر ہیں تو 2 ادھر ہیں، 4 ادھر ہیں، 5 ادھر، الگ الگ پڑھیں. انہوں نے بھی وصال فرما دی. اب دور آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دیکھا کہ مسجد میں رمضان المبارک میں لوگ علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھ رہے ہیں. آپ نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مختلف جگہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب ایک امام کے پیچھے جمع ہو کر باجماعت تراویح پڑھیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آسمان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حضیرۃ القدس، وہاں پر فرشتے رہتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کی راتیں آتی ہیں تو وہ فرشتے آسمان سے زمین پر اتر جاتے ہیں، اور جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر تراویح پڑھتے ہیں. جس نے ان کو چھو لیا یا ان فرشتوں نے کسی کو چھو لیا وہ ایسا نیک اور سعید ہو جاتا ہے کہ پھر ساری عمر بدبختی اس کے قریب نہیں آتی. یہ اس نماز تراویح کی فضیلت، فرشتے اوپر سے اتر رہے ہیں پڑھنے کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس نماز تراویح کی یہ فضیلت ہے تو ہم باقاعدہ اس کا اہتمام کریں گے. صحابہ کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، سب راضی ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ نے بلایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. فرمایا ابی تم ہمارے امام بن جاؤ، ہم سب تمہارے مقتدی بن جائیں. وہ مصلی پر کھڑے ہو گئی، حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، بہترین قرآن پڑھتے تھے. انہوں نے تراویح پڑھائی. اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ باجماعت نماز تراویح شروع ہوئی، اور اس وقت سے آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے. فاروق اعظم نے شہادت کا درجہ حاصل کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اسی طرح ہوتی رہی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. روایت میں آتا ہے آپ رمضان المبارک میں گزر رہے ہیں، مسجد میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اپنے ہاتھ دستے مبارک اٹھائے اور فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور مساجد اللہ بالقرآن. اے اللہ عمر کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے جس نے تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا، جس نے تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ جس پر عمل کرنے سے دین کے لیے فائدہ ہے تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو اتنا ہی اس کے جاری کرنے والے کو. بلا شبہ اس کا اہتمام کیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب تک نماز تراویح ہوتی رہے گی ثواب فاروق اعظم کی روح مبارک کو پہنچتا رہے. یہ ہے صدقہ جاریہ. ایسا کام کرو کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب جاری رہے، دنیا سے جانے کے بعد ثواب جاری. اور حقیقت حال یہ ہے کہ تراویح رمضان کی زینت ہے. تراویح رمضان کی زینت ہے. اگر آپ تراویح کو رمضان سے نکال دیں تو کیا بچے گا؟ رمضان قریب آ رہا ہے، حفاظ دور کر رہے ہیں، جو سارے سال نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان میں پڑھنا شروع کرتے.
رمضان سے پہلے پڑھنا شروع کر دیتے، ہمیں سنانا ہے، اگر سنانا ہی نہ ہو تو پڑھے کون؟ اگر سنانا نہ ہو تو یاد کون کرے؟ اسی لیے حفظ کر رہے ہیں، اسی لیے پڑھ رہے ہیں، اسی لیے دور کر رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں سنانا ہے، ہمیں تراویح میں سنانا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو سنا رہا ہے وہ بھی سرکار کی سنت پر عمل کر رہا ہے، جو سن رہا ہے وہ بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود دور کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، سرکار ان کو سناتے تھے، وہ آپ کو سناتے۔ سننا بھی سنت ہے، سنانا بھی سنت۔ اور جب وصال مبارک کا وقت قریب آیا، اس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ دور کیا، 2 مرتبہ، ورنہ ہر سال 1 مرتبہ دور کرتے تھے۔ تو تراویح رمضان کی زینت ہے، تراویح رمضان کی شان ہے، تراویح رمضان کی پہچان ہے، اسی کی وجہ سے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر تراویح نہ ہو تو کوئی حافظ ہی نہ ہو، فاروق اعظم کے روح مبارک کو ثواب پہنچ رہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے کلام مبارک کو سنا، اور اس کے کرم سے ان حضرات نے سنایا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو، حفاظ کو، اسی طرح کلام مبارک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص ہے جو روانی سے قرآن پڑھتا ہے، جب وہ قرآن پڑھے گا اسے 1 اجر ملے گا، اور ایک شخص ہے جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جس کی زبان میں لکنت ہے، جس کو پڑھنے میں پریشانی ہے، وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ جو روانی سے پڑھتا ہے 1 اجر ہے، اور جس کو پریشانی ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے اس کو 2 اجر ملیں گے۔ فرمایا روزہ اور قرآن یہ شفاعت کریں گے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے۔ ایک صحابی اپنے گھر میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اچانک دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا، اس میں روشنی ہے، ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا ہنہنانے لگا، انہوں نے تلاوت قرآن روک دی، گھوڑا اپنی جگہ ٹھہر گیا، وہ روشنی جو تھی غائب ہو گئی۔ پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا، پھر بادل کا ٹکڑا آ گیا، روشنی ہو گئی، گھوڑا پھر ہلنے لگا، 3 مرتبہ ایسا ہوا، آخری انہوں نے تلاوت قرآن موقوف کر دی۔ صبح ہوئی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، رات کو یہ مسئلہ ہوا۔ فرمایا تم بہترین قرآن پڑھتے ہو، یہ سکینہ ہے جو قرآن کے وقت نازل ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو تلاوت قرآن کے وقت نازل ہوتی، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آئے تھے۔ خدا کی قسم اگر تم ساری رات پڑھتے رہتے، ساری رات وہ فرشتے سنتے رہتے۔ پتہ چلا جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ تراویح میں بلکہ اپنے گھروں میں بھی تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اس کی برکتیں اور اس کے فیضان سے مستفید ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔